574 برس تک زمین نبیوں سے خالی، رسولوں سے خالی، رہبروں سے خالی۔ ایک بات بتاؤ، اورنگ آباد والوں، جب 5.5 اور 600 برس تک زمین پر کوئی نبی و پیغمبر نہیں تھا تو زمین میں کتنا اندھیرا چھایا ہوگا۔ لوگ جس کی چاہتے تھے اس کے سامنے جھک جاتے، درختوں کے سامنے، سمندروں کے سامنے، طاقت کے سامنے، جسامت کے سامنے، چاند کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے، ہمالیہ کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، جسے چاہتے اپنا معبود بنا لیتے۔ حقیقت تو یہ ہے وہ کعبہ، جو کعبہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، زمین پر سب سے پہلے بننے والی عمارت کا نام کعبہ ہے، وہ عظیم ترین کعبہ، اس میں 360 اندھیرے کا عالم یہ ہو گیا حضرت کہ کعبے میں کتنے 360 اور رکھ کے کرتے تھے ان کا پاٹ، چھوٹا بڑا مجھلا، چھوٹا بڑا مجھلا، لاتو زو منات ہبل، یہ چھوٹے بڑے 360، اور انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے سامنے سر جھکاتے تھے، سر نگو ہوتے تھے۔ کعبے میں 360 اتنا اندھیرا چھایا، اتنا اندھیرا چھایا، اور اس کو میں اور آسان کر دوں تاکہ سب کے ذہن میں پہنچ جائے۔ اوپر وہاں چونکہ یہاں 2 اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، 2 اسٹینڈرڈ، 2 کیٹیگری ہے، ایک عوام ہے، ایک خواص۔ خواص ہمارا کنبہ ہے اور عوام بھی ہمارا قبیلہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں بات دونوں پر پہنچ جائے۔ 600 برس تک جب نبی نہیں تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا، اس کو یوں سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے، اور اپنی نیابت حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے تھے، لیکن جب 40 دن کے بعد پلٹے ہیں تو پوری قوم بچھڑے میں بچھڑ گئی، بچھڑے میں بچھڑ گئی، بھٹک گئی، سٹک گئی، لٹک گئی، اٹک گئی، کھٹک گئی، سیدھے راستے سے۔ اگر نبی، توجہ چاہتا ہوں، 40 دن امت سے دور ہو جائے تو امت بہک جاتی ہے، موحد سے مشرک ہو جاتی ہے۔ مجھے پتا اورنگ آباد والوں، جب 650 برس تک، تقریباً 573 برس تک کوئی پیغمبر زمین پر نہیں تھا تو کس طرح اندھیرا چھایا ہوگا۔ اندھیروں کا یہ عالم تھا، جہالت کا اندھیرا، تعصب کا اندھیرا، انانیت کا اندھیرا، تیرا ربی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، قتل و غارت گری کا اندھیرا۔ ہاں اندھیروں کا یہ عالم تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کا اندھیرا، بچیوں کو زندہ مار دینے کا اندھیرا، باپ اپنے ہاتھ سے بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اتنا ظالم زمان، اتنا پتھر دل زمان، اتنے سنگ دل لوگ۔ اندھیرے پر اندھیرا ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے، پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک، کہیں نور کی ایک کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھٹا ٹوپ تاریکی ہے۔ آل کائنڈز آف ڈارکنیس ٹوگیدر، تمام طریقے کے اندھیرے ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور جب ہر طرح کے اندھیرے ایک وقت میں جمع ہو گئے تو ضرورت تھی ان تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک نور کی۔ ان تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک نور کی مشیت کو جلا لایا۔ 12 ربیع الاول شریف کو وادی مکہ میں آمنہ خاتون کی آغوش میں اپنا حبیب اتارا، اور اتار کے اعلان کر
دیا قد جاکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا، تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ ہاں ہاں نور ہدایت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور صداقت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور عدالت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور سخاوت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور شجاعت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور امامت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور قیادت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور خلافت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور تقوی بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور بندگی بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور زندگی بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور محبت بن کے آ گیا ہے، ہاں ہاں نور عقیدت بن کے آ گیا ہے۔ ارے جب وہ نور آیا ہے کہ عاشق رسول نے پکارا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا، سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے، نور آ گیا، کیا گیا ہے، کیا گیا ہے، اور جب نور آ گیا اندھیرا دور ہو گیا، اندھیرا۔ اور میں اس کو آج بہت سے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ دیتے ہیں، حضرت بچاؤ پڑھاؤ، بچاؤ پڑھاؤ، بچا تو پاتے نہیں، پڑھائیں گے کیسے؟ بچاؤ یہ اب کا نعرہ ہے، میرے نبی نے نعرہ نہیں دیا، توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے نعرہ نہیں دیا۔ عرب میں بچی پیدا ہو تو باپ نحوست کی علامت سمجھتا تھا، اسے کلنک کا ٹیکا سمجھتا تھا، اپنے لیے احساس کمتری کا ذریعہ سمجھتا تھا، اسی لیے اپنی گود میں اٹھاتا، زندہ بچی کو لے جاتا، مٹی ہٹاتا، اسے درگور کر دیتا، بچی چیختی رہتی، بچی چیختی رہتی، اور یہ سنگ دل بھاگتا، جس کا دل نہ تھا بلکہ پتھر تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو دفن کر دیتا، دفن کر دیتا۔ میاں آپ بھی صاحب اولاد ہو، بیٹی اور بیٹے والے ہو۔ میں ربیع الاول شریف میں بنگلور کے دورے پہ تھا، الحمدللہ تقریباً ایک ہفتے، خبر ملی کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ میرے ساتھ سید کلیم اشرف صاحب جائے تھے، سید راشد مکی میاں صاحب نے، میں نے کہا حضور دعا فرمائے، برحالی حضرات نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا کی۔ تو اگر بچی بیمار ہو جائے تو باپ بے قرار ہو جائے۔ جتنے باپ ہیں ذرا بتاؤ بچوں کی بیماری پر تڑپتے ہو بھی نہیں؟ بولو، بچہ بیمار ہو جائے تو تڑپ جاتے ہو، بیٹا بیمار ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہو، بیٹی بیمار ہو جائے تو بے قرار ہو جاتے ہو۔ لیکن کتنے پتھر دل لوگ تھے، کتنا سنگین وہ سمجھتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی نوزائیدہ کو لے جاتا، دفن کر دیتا۔ ایسا ماحول، ایسا ماحول۔ لیکن جب یہ نور آیا، جب یہ نور آیا اور اس نور نے ایک 40 سالہ بیوہ کو اپنایا، یہ نور آیا اور ایک 40 سالہ بیوہ کو اپنایا، اور اس نکاح کے نتیجے میں جب اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی کی شکل میں سجدہ، تجبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، سجدۃ النساء العالمین، ملکہ کائنات، خاتون جنت، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت طیبہ ہوئی، تو میرے نبی نے اتنے لاکھ سے، اتنے پیار سے فاطمہ کو پالا ہے کہ عرب کے لوگوں کو بچی پالنے کا سلیقہ مل گیا ہے، بچی کو پالنے کا طریقہ یہ میرے نبی نے بتایا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، یہ حبیب خدا نے بتایا ہے۔ اور جب نبی نے بچی کو پالا، نبی نے بچی کو پروان چڑھایا، نبی نے بچی کی تربیت فرمائی، نبی نے بچی کی پرورش فرمائی، ہمیں جس کی تربیت مصطفیٰ کا توجہ چاہتا ہوں ایک جملے میں
ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ جملہ رائے گا نہ ہونے پائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں اس وقت ہم سنانے کے موڈ میں ہیں اور الحمدللہ حضرت سے لیتے جائیں گے اور آپ کو دیتے جائیں گے۔ مال بلگرام کا ہوگا، زبان الہ آباد کی ہوگی۔ کتنی آسانی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ حضرت نبی دے رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ کتنے بج گئے ہیں؟ 12 بج گئے، یعنی 12:30 بجنے والے۔ کتنے بجنے والے ہیں؟ 12:30۔ ادھر والے بتاؤ کتنے بجنے والے ہیں؟ 12:30۔ کوئی بینک کھلا اس وقت؟ بولو کوئی بینک کھلا ہے؟ سب بند، SBI بند، BOB بند، PNB بند، HDFC بند، ICICI بند، ساری برانچز بند، ساری شاخائیں بند، سارے بینک بند، سب بند ہے، سب بند ہے۔ رات کے اس حصے میں سب بند ہے، مگر قربان جاؤ دیکھو تو صحیح، در رسول کھلا ہوا ہے، در حبیب کھلا ہوا ہے، در محبوب کھلا ہوا ہے۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اچھا رات کے 12:30 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں، اور دن کے 11 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے تمہارے امام نے کہا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ نعرے کا کانٹیکٹ نقیب صاحب کے پاس ہے، کیا اوپر ہے صرف حسینی ہے کیا؟ ارے اوپر سید حسین میاں صاحب ہے اور حسینی تو نیچے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے حسینی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کتنے حسینی ہے؟ سب حسینی؟ ہاں تو کوئی حسین کے رنگ میں آ کے نعرہ لگاوے لگے کہ ہاں حسینی بیٹھے ہیں۔ بیٹھو بابو، ہم نے بالغ سے کہا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ در رسول کھلا ہوا، در حبیب کھلا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بند نہیں ہے، وہ تو کہیں اور ہے، یہاں سب بند ہے، سب بند ہے۔ کھچڑا بند، بریانی بند، شب برات آنے والا حلوہ بند، لیکن مل جائے تو کھا لیتے، مل جائے تو کھا لیتے۔ اپنے یہاں بند، ان کے یہاں بند، اور یہاں سب کھلا ہے، سب کھلا ہے۔ اسی لیے سنی کبھی مایوس نہیں ہوتا، فرسٹریٹ نہیں ہوتا، ڈس اپوائنٹنگ کا شکار نہیں ہوتا، انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہوتا، احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمیں مانگنے کے لیے نیتا کا در نہیں چاہیے، مصطفیٰ کا در چاہیے، خدا کا در چاہیے، حبیب خدا کا در چاہیے۔ جہاں حبیب خدا دے رہے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت دے رہے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حبیب کو دینے والا بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ اور حبیب کی آل، حبیب کی آل بالکل مالا مال۔
دیکھ رہے ہو؟ آلے رسول ہے. کون ہے؟ بولو یار. آلے رسول. کون ہے؟ لے رحمت لے, برکت لے, رفت لے, عظمت لے, کامیابی لے, کامرانی لے, عروج لے, ارتقا لے, بلندی لے, سرفرازی لے, صداقت لے, عدالت لے, سخاوت لے, شجاعت لے, امامت لے, سیادت لے, قیادت لے, تقوی لے, نیکوکاری لے, عبادت گزاری لے, شب بیداری لے. پتا چلا یہ آلے رسول ہے. تو آتا جائے گا پاتا جائے, آتا جائے گا, آتا جائے گا, پاتا جائے گا, کھاتا جائے گا. آتا جائے گا, پاتا جائے گا, اور کھاتا. ابھی ابھی غریب نواز کی چھٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ غبارہ جو ہے اپنے یہاں تو کم ہے, بہار ساسارام اور ڈیری کی طرف تو پورے اس میں باندھ دیتے ہیں. ہم نے ایک بار پوچھا, یہ بتاؤ اتنا غبارہ کاہے باندھے ہو؟ کہا اگر تقریر زوردار ہوگی تو پھوٹے گا. اب یہاں والوں نے مولانا عبدالقادر صاحب نے اس لیے بنوایا ہے کہ زوردار ہوگی تو ٹوٹے گا. بیٹھو گرے ہیں, 4 فٹ گر گئی. اللہ تعالیٰ سب کو 4 یار کا صدقہ عطا فرمائے, اس کا صدقہ عطا فرمائے. غریب نواز کی ابھی ابھی چھٹی ہوئی ہے 7 جنوری کو. کیا جنوری کو؟ اب آج کیا فروری ہے؟ 6 فروری. 7 لگ گئی ہے. حضرت آپ نے تاریخ تمہیں 6 کی لی تھی اور تبلیغ کب کروا رہے؟ 7 لگ گئی. واللہ کیا بات ہے, تاریخ 6 کی یہ تقریر 7 کو, اور 7 کو تقریر ہو اور آلے رسول کا ساتھ ہو. کتنی پیاری بات ہے. گزر جائے ساری رات, سبحان اللہ, بن جائے بگڑی بات ہو. غریب نواز کی چھٹی ہوئی حضرت, اور حاجہ کا روضہ جس نے دیکھا, جنتی دروازے پر ایک بینر لگا تھا جس میں لکھا تھا 813واں عرس مبارک. کتنا عمر بھائی توجہ چاہتا ہوں, کتنا 813واں عرس مبارک. میں سوچے لگا اے میرے خواجہ ہند کے راجہ, یہاں 5 سال حکومت چلائی نہیں چلتی, یہ 812 چلی کیسے؟ 812 چلی کیسے؟ اس لیے کہ 5 سال میں حکومت بنتی ہے, بگڑتی ہے, بگڑتی ہے, بنتی ہے, کبھی بنتی ہے, کبھی بگڑتی ہے, اور 5 سال تو چھوڑو, کبھی 13 دن میں 13 ہی ہو گئی. یاد ہے کہ نہیں؟ لکھنؤ کے بہت قریب ہو, یاد ہوگا. 13 دن میں حکومت برباد, 13 دن میں حکومت برباد, 13 مہینے میں حکومت برباد. اور خواجہ کی جب سے بنی ہے بگڑی ہی نہیں, کروڑوں کی بگڑی بن گئی, کروڑوں کی. خواجہ کی حکومت نہیں بگڑی. میں نے کہا ہے میرے توجہ چاہتا ہے, میرے خواجہ
یہاں 5 سال حکومت چلائے نہیں چلتی، یہ 800 پیزاروں کے زجھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، سنیے گا، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زربان پوشداروں کے، خلعت زربان کے، اور ایک شعر سنیے گا، حضرت کی قدیم کا حوصلہ لیتے ہیں، مفتی صاحب کیوں بیٹھے ہیں، دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ سے جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے کس جاتے ہیں سر، ایک بار آپ نے ساتھ بلند آواز سے پڑھنے تو ایک لکھ پائے گا، ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے، اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے چشمے تبسم رکھو، بڑا خاموشی کے ساتھ سننا ہے آپ، ایک بار بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں
جاتے ہیں انگاروں کے، بھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے، بھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ اور اپنی ماتی کی نگاہوں سے آپ سب دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پہ اولاد سید حسین احمد حسین صاحب کی تشریف فرما، ان کی نورانی چہرے کی زیارت کریں اور ممبر رسول سے تشریف فرما اور مائے کرام کر رہے ہیں مفاظ کرام تشریف فرما، ان کی خاص دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ایک اور شعر اور خوبصورت اپنی افراد کے حوالے کرتا ہوں، ایک بار بلند آواز سے بولتے سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت سنیے گا، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں چاروں کے، پڑھیے ماتے اس جاتے ہیں سر داروں کے، اور بہرے تسلیم آپ پوری طریقے سے سوچ چکے ہیں۔ حضرت قادری کا مسئلہ لیتے ہوئے ایک شعر پڑھنا ہوں، دیکھیے گا۔ بہر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، پڑھیے ماتے کس جاتے ہیں سر، ایک بار آپ لوگ بلند آواز سے پڑھیں اندر والے، ماتے کس جاتے ہیں سر